بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 2 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزیر خزانہ کی جانب سے ایک اہم اطلاع ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بارے میں آئی ہے، جس کا ذکر گزشتہ ایک اہم انٹرویو میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کیا تھا۔ اس کے بارے میں مزید اطلاعات سعودی منسٹر آف فائنانس کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب سے بہت جلد ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو کہ 15% اس وقت لیا جا رہا ہے، یا تو یہ مکمل ختم ہو جائے گا یا یہ 5% پر جا کر فکس کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت بھی اپنی عوام کو، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی سبھی یہاں پر رہنے والے شامل ہیں، انہیں بہترین سہولیات دینے کے لیے عہد کیے ہوئے ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ویژن 2030 کے تحت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% پھر 15% کیا گیا، جو کہ ویژن 2030 کے تحت تمام منصوبہ بندی کے تحت کام کیا گیا۔ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بہت سارے جو ہمارے مقاصد تھے ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ بہت سارے نان آئل ریونیو کے بارے میں ہماری کوشش تھی، وہ ہم نے اچیو کیے ہیں۔ مختلف ممالک سے بڑی کمپنیاں سعودی عرب میں باقاعدہ انویسٹمنٹ شروع کر چکی ہیں۔ ریاض میں بڑی ریجنل ہیڈ آفس مختلف کمپنیوں کے باقاعدہ 2024 کی پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ان تمام کوششوں کے بعد بہت زیادہ امید ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو یا تو مکمل ختم کر دیا جائے گا، پھر 5% پر فکس کیا جائے گا۔ یاد رکھیں دوستو، ویلیو ایڈڈ ٹیکس جب لگا تھا اس کے ساتھ ہی فیملی ٹیکس بھی لگا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت اس پر بھی نظر ثانی کرے۔ آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا اقدامات ہوتے ہیں یہ اب دیکھنا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت کے 5 شہروں میں مزید 18 مساجد وبائی مرض کرونا کے بند ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ بندش عارضی ہوتی ہے۔ بند کی جانے والی مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا جائے گا۔ مملکت میں ابھی تک 961 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا، جس میں صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کے بعد 921 مساجد کو نمازیوں کے لیے دوبارہ کھولا بھی گیا ہے۔ جن 5 شہروں میں مساجد کو ہفتے کے روز سینیٹائزنگ کے لیے بند کیا گیا ہے، اس میں 8 مساجد ریاض ریجن میں، 4 قصیم میں، 3 جازان میں، 2 مدینہ منورہ میں اور 1 مسجد مشرقی ریجن میں واقع ہے۔ واضح رہے، سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے مملکت کے تمام شہروں قصبوں میں مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد فوری طور پر وزارت کے متعلقہ شعبے کو مطلع کیا جائے، تاکہ متاثرہ مسجد کو مکمل طور پر سینیٹائز کر کے دیگر نمازیوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ وزارت اسلامی امور نے مساجد میں نماز باجماعت کے لیے آنے والوں کو واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ مقررہ قوانین کی پابندی کریں، جس میں ماسک کا استعمال، صفوں کے درمیان سماجی فاصلے کا اہتمام بہت اہم ہے۔ نماز کے لیے آنے والوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جائے نماز ساتھ لائیں تاکہ بیماری سے محفوظ رہا جا سکے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے اہم ترین کارروائی کرتے ہوئے کچھ غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مزید جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق ان افراد کی گرفتاری سعودی عرب سے رقم غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ 8 ملین ریال سے زیادہ کی رقم انہوں نے سعودی عرب سے باہر غیر قانونی طور پر بھیجی تھی۔
اس کے علاوہ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 6 پاکستانیوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو مختلف چھینا جھپٹی، ڈکیتی، چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے، مختلف کمیونیکیشن یعنی کہ ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلقہ موبائل فون کمپنیوں کے جو سیکشنز ہیں وہاں سے یہ سامان چوری کرتے تھے۔ ان افراد نے 7 لاکھ کے قریب مالیت کا سامان مختلف جگہوں سے چوری کیا۔ سیکیورٹی ادارے مسلسل ان کی تلاش میں تھے، آخرکار کامیاب ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ ایسے افراد جو کہ سعودی عرب میں امن و امان میں خلل ڈالتے ہیں ان کے خلاف کارروائی میں ہماری مدد کی جائے، ایسے افراد کو کسی صورت میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، پاکستان اور انڈیا میں وبائی مرض کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی خرابی کی جانب جا رہی ہے۔ تمام افراد سے میں اپنے اس چینل کے ذریعے اپیل کروں گا کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ آسٹریلیا نے انڈین بھائیوں کے لیے باقاعدہ سخت اقدامات کر دیے ہیں، جس میں آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انڈین فرد اگر آسٹریلیا ان حالات میں آئے گا جب وبائی مرض کرونا انڈیا میں کافی پھیل چکا ہے تو اسے ڈائریکٹلی اریسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آسٹریلیا سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں اس وقت موجودہ حالات کافی خراب ہیں، بہت سارے افراد وایا مختلف ملکوں سے سعودی عرب، آسٹریلیا یا دیگر ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بہت احتیاط کریں کیونکہ اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ دوسرے شہروں میں موو نہ ہوں تاکہ اس کی بنا پر کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ اتوار یعنی 2 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم کافی زیادہ ابرآلود رہے گا، یعنی بادل چھائے رہیں گے۔ بہت سارے مقامات پر بارش بھی ہوگی جس کا سلسلہ 2 سے 3 دن تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق بارش میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے اور مختلف علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان بھی ہوگا۔ ان علاقوں کی جو تفصیلات آئی ہیں اس میں نجران، جازان، عسیر، البہا اور مکہ المکرمہ ریجن کے بہت سارے علاقے شامل ہیں جہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقے اور ریاض ریجن میں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے گرج چمک کے ساتھ مختلف جگہوں پر بارش بھی ہوگی، تیز ہوائیں چلیں گی۔ ٹیمپریچر کے لحاظ سے بات کی جائے تو مکہ المکرمہ سب سے زیادہ گرم علاقہ ہے، جبکہ سعودی عرب کا اس وقت سب سے ٹھنڈا علاقہ ابا ہے جہاں 24 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم شہر الحصہ سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے بہت سارے سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ وجہ کچھ یہ بنی کہ ان افراد نے ایک مجمع لگایا تھا، یعنی گیدرنگ کی تھی، جو کہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی، فوری طور پر کارروائی کی گئی اور تمام افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قوانین کے مطابق ان کے کیس کو مقدمہ درج کر کے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے، جہاں قوانین کے مطابق انہیں سزائیں اور جرمانے ہوں گے۔ سعودی وزارت صحت، وزارت داخلہ سعودی شہریوں اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ 20 سے زیادہ افراد کسی صورت میں کسی جگہ پر اکٹھے نہ ہوں، اگر ایسا ہوا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہی کچھ صورتحال الحصہ میں بھی دیکھی گئی جس پر کارروائی کر دی گئی۔